وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری وضاحت نامہ سماعت فرمائیں۔ کچھ دنوں پہلے صاحب سجادہ پیر طریقت حضرت سید شاہ مسعود احمد کلیمی مدظلہ العالی کے تعلق سے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، جس میں مفتی توحید الرحمان صاحب مخاطب تھے اور کچھ علماء بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ویڈیو میں حضرت پیر صاحب کے تعلق سے حکم شرع ان علماء نے بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کچھ دنوں پہلے میران پور کٹرا شریف میں خانقاہ کے اندر محفل قوالی میں کسی قوال نے کچھ غیر شرعی کفری اشعار پڑھے تھے۔ اس موقع پر حضرت پیر صاحب نے قوال کو ان اشعار کے پڑھنے سے روک دیا تھا اور شرعی تقاضا کو پورا بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک ویڈیو اور سامنے آیا جس میں قوال پھر وہی کفری اشعار، غیر شرعی اشعار پڑھتے ہوئے نظر آیا، لیکن اس میں پیر صاحب کی طرف سے روکنے کا منظر نظر نہیں آیا۔ تو اس بنیاد پر علماء نے یہ سمجھا کہ یہاں پر رضا بالکفر ثابت ہوتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے حکم شرع عائد کرتے ہوئے یہ کہا کہ پیر صاحب پر حکم کفر عائد ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا طول پکڑا، بے چینی پیدا ہوئی مریدین میں، علماء میں، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس حوالے سے حضرت پیر صاحب سے بالمشافہہ گفتگو کی جائے۔ اس مقصد کے تحت جہاں دریا پور کے کلیا چک کے کچھ ذمہ دار علماء مفتی توحید الرحمان صاحب کو ساتھ لے کر کے حضرت پیر صاحب قبلہ کی خانقاہ میں آئے اور اس حوالے سے ان سے گفتگو کی کہ جس ویڈیو کو بنیاد بنا کر کے یہ حکم شرع عائد کیا گیا ہے، اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت پیر صاحب نے یہ واضح کیا کہ وہ اشعار جس وقت مجھے معلوم ہوئے اور مجھے پتا چلا کہ قوال نے ایسے غیر شرعی اشعار پیش کیے ہیں، تو میں نے فوراً اپنا وضاحتی بیان اور مذمتی بیان میں نے وائرل کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد کوئی ویڈیو اگر ہے، کوئی ایسی محفل کا حوالہ دیا جا رہا ہے، تو یا تو اس محفل میں، اس قوالی میں موجود نہیں تھا، یا یہ ہے کہ قوال نے وہ اشعار پڑھے تھے تو اس وقت میری توجہ نہیں تھی۔ پیر صاحب کی اس وضاحتی بیان کے بعد وہ علماء جنہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا اور حکم شرع عائد کیا تھا، ان علماء کو اطمینان ہوا اور خصوصیت کے ساتھ مفتی توحید الرحمان صاحب کو بھی اطمینان ہوا اور ان کے شبہات دور ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس بنیاد پر حکم شرع عائد کیا گیا تھا وہ بنیاد ثابت نہیں ہو سکی، اس وجہ سے پیر صاحب قبلہ پر حکم کفر عائد نہیں ہوتا ہے، آپ کی پیری مریدی قائم ہے۔ لیکن ہاں، پیر صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، وضاحت فرمائی پیر صاحب نے، پہلے بھی اعلان فرمایا تھا سوشل میڈیا میں، اور پھر ابھی بھی علماء کے سامنے آپ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ واضح اعلان ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اور خصوصیت اپنے
خصوصیت کے ساتھ اپنے حلقہ مریدان کے لیے کہ جن لوگوں نے بھی ان اشعار کو صحیح سمجھا اور صحیح سمجھ کر کے وہ غیر خدا کو خدا کہنے پر وہ راضی ہوئے اور اس سے وہ خوش ہوئے اور قوال کو وہ داد دیے، تو وہ ان پر حکم کفر عائد ہوتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئی۔ ان پر لازم ہے کہ وہ توبہ کریں اور نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہوں اور نیا نکاح کریں۔ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ کسی بھی پیر کا مرید ہو، اگر وہ غیر خدا کو، غیر اللہ کو اگر وہ خدا کہتا ہے، خدا سمجھتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ میرا عقیدہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور میں پھر بار بار میں اعلان کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے وہ شرعی تقاضا پورا کر لیں، اپنے علماء کے پاس جا کر کے، جنہوں نے اب تک توبہ نہیں کی ہے، اپنے قریب کے ذمہ دار علماء کے پاس جا کر کے توبہ کر لیں اور تجدید نکاح کر لیں، جو شرعی تقاضا ہوتا ہے علماء کے کہنے کے مطابق اس پر وہ عمل کر لیں۔ اس طریقے سے حضرت پیر صاحب قبلہ کے حوالے سے جو بھی ایک بے چینی تھی عوام میں، مریدین میں، لوگوں میں، وہ بے چینی الحمدللہ ختم ہو چکی، مسئلہ حل ہو چکا ہے، اس کا تصفیہ ہو گیا، حضرت پیر صاحب نے اس مسئلے کا حل نکال دیا۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے اور خصوصیت کے ساتھ جو حضرت کے مریدین ہیں، جو متعلقین ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو وہ نہ چھیڑیں اور اپنے بحث کا وہ موضوع نہ بنائیں، اس مسئلے کو لے کر کسی قسم کا تناؤ آپس میں پیدا نہ کریں، امن شانتی قائم رکھیں اور سب بھائی بھائی ہو کر کے رہیں۔ ہم سب اہل سنت و جماعت ہیں، ہم سب کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی قسم کا شبہ کسی کو کچھ ہو تو اپنے ذمہ دار علماء سے رابطہ کر کے اپنے شبہ کو وہ دور کرنے کی کوشش کریں، یا ہماری طرف سے یہ گزارش ہے آپ حضرات کو کہ حضرت پیر صاحب اگر موجود ہوں تو ان سے براہ راست مل کر کے اپنے شبہ کو دور کریں، جو علماء ہیں ذمہ دار ان سے مل کر کے اپنے شبہات کو دور کر لیں۔ اب اس حوالے سے جو کچھ بھی شبہات تھے، جو ویڈیو وائرل ہوا تھا حضرت مولانا مفتی توحید الرحمان صاحب کی طرف سے، تو میری یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو جو بھی جس کے پاس بھی ہے اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیں، اور اس حوالے سے کہ جو مفتی توحید الرحمان صاحب کو جو شبہات تھے ان کے شبہات دور ہوئے کیسے، اس حوالے سے وہ اپنا تاثر پیش کر دیں، میری یہ گزارش ہے۔ تمام سامعین کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ آپ حضرات یہ بھی یاد رکھیں کہ الحمدللہ یہاں پر تمام علماء کرام نے باہمی اتفاق کی رائے سے ایک اعلامیہ بھی لکھا ہے، اور اس پر یہاں پر جتنے علماء ہیں بشمول پیر صاحب قبلہ کے سب کے دستخط موجود ہے۔ یہ بھی وائرل کیا جائے گا سوشل میڈیا پہ، اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جائے گا۔ کمی دور کر دیا۔ ایک منٹ